الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. رواه مسلم. محترم و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور میرے نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا. یہ دنیا فانی ہے، یعنی یہ دنیا ختم ہونی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونی ہیں، سب ختم ہونے والی ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ باقی سب چیز ختم ہو جائے گی. یہ دنیا، یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہاں بھیجا ہے چند لمحات کے لیے، چند وقت کے لیے، چند سال کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد کی اصل دنیا ہمارے لیے ہے. یہ چھوٹی تمہید آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ پورا خطاب آپ کے سامنے میں آسانی کے ساتھ پیش کر سکوں. آج کا جو عنوان ہے ماہ محرم اور محاسبہ نفس. ماہ محرم کیا چیز ہے اور محاسبہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ دو الگ الگ چیز ہیں. ماہ محرم یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی کب سے؟ خلق السماوات والارض، آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق جب ہوئی ہے تب سے ہی ہے. اور وہ کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا یہی سیدھا راستہ اور دین ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور یہ 4 حرمت والے مہینے جس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیے بخاری شریف کی روایت دیکھتے ہیں. السنۃ 12 شہرا منها 4، کہ 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب المضر بین جمادی و شعبان. کہا 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب المضر. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اور محرم کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہی دور خلافت سے
یہ مہینہ سال کا پہلا شمار کیا جانے لگا. کافی لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ کو دہرانے کا وقت نہیں ہے ورنہ موضوع سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا. وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. ظلم کہتے کس کو ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک تعریف ظلم کی گئی ہے کہ جس چیز کو جس جگہ رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھ کر کے اس کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دیا جائے، اسے ظلم کہا جاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے پیارے رکھتے جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ مت کرنا، شرک بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ کو علاوہ دوسرے کو پکارنا بھی ظلم ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے اپنے سر کو جھکانا بھی یہ شرک ہے. یعنی اللہ کا جو حق ہے وہ حق کسی اور کو دے دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ایک ظلم انسان آپس میں ایک دوسرے پر کرتا ہے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، پیسے کے بل بوتے پر یا اپنے عہدے کے بل بوتے پر اپنے سے کمزور کو دبانا یہ بھی ظلم ہے. حدیث کے اندر آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا، ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اس کی ہیلپ کیا جائے، مدد کیا جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا، کہا ظلم کرنے سے روکنا یا اس کی مدد کرنا ہے. آج معاشرے کے اندر ہم گرچہ کتاب و سنت کے ماننے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن ہم ظلم کا معاملہ آتا ہے کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. بھائی بھائی کے خلاف سازش کرتا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے جنون میں آ کر کے، اور اپنے طاقت اور بل عہدے کے آج انسان اتنا زیادہ غرق ہو چکا ہے کہ اپنے سے نیچے والے انسان کو جتنا ہو سکتا اس کا دبانے کی کوشش کرتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوگا یعنی شرک اگر کرے گا بندہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، مرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دے گا. اگر اللہ کے ساتھ حق تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر آپ مرنے سے پہلے توبہ کریں گے. آپ نے کسی اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یاد رکھ لیجئے اگر اس سے آپ نے معافی نہیں مانگی ہے تو اللہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. آج ہم اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے بعد نماز کے بعد تہجد میں ہاتھ اٹھا کر کے رب سے معافی مانگتے ہیں. رب کعبہ کی قسم یا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کر دے. آپ نے ظلم کو بہت عام سمجھ رکھا ہے. محرم الحرام کا مہینہ چالو ہے. اس محرم الحرام کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں بہت سارے پیغام دیتا ہے. انہی میں سے ایک بڑا ثواب کا کام حدیث کے اندر آتا ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. ایک سال پچھلے گناہ اس سے معاف کر دیے جاتے ہیں. 9 تاریخ یعنی محرم کی 9 تاریخ کو اور محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اصل موضوع محاسبہ نفس. محاسبہ نفس ہے کیا چیز؟ کیوں ہمیں محاسبہ نفس کرنا چاہیے؟ محاسبہ نفس یعنی اپنے نفس کا جائزہ لینا، اپنے نفس کو ٹٹولنا، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا، غور کرنا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ نے 17 پارے کے سٹارٹنگ کے اندر کہا اقترب للناس حسابهم. ان کے حساب کا وقت قریب ہے. ان کے حساب کا قریب ہے. کن کا؟ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. وهم في غفلة معرضون. اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ جملے پر غور کرتے جائے اللہ نے کن کن جملے کا استعمال کیا. اقترب للناس قریب ہے، یعنی قریب سے کیا مطلب رکھتا ہے؟ قیامت ہم سے قریب ہے. آپ یہ نہ سوچے ابھی ہمیں تو ہزاروں سال جینا ہے، یہ دنیا ہزاروں سال باقی رہنی ہے. اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا اقترب، قیامت بالکل قریب ہے. یعنی
قرآن نے جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں انشاءاللہ وہ آیت پڑھ کر وضاحت کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ غد کا استعمال قیامت کے لیے کیا، اور عربی کے اندر غد کا استعمال آئندہ کل کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو کل آنے والی ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قیامت کے لیے غد کا استعمال کیا۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ گویا قیامت ہمارے پاس کل آنے والی ہے، یعنی قیامت ہم سے اتنی قریب ہے کہ گویا کل جب ہم صبح آنکھ کھولیں گے تو قیامت ہمارے پاس ہوگی، اتنی قریب ہے۔ للناس حسابهم، اور وہ روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ نے صاف کہہ دیا، حسابهم، ان کا حساب لیا جائے گا، یعنی لوگ کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ آج دن بھر میں جو تم کام کرو گے کل صبح اٹھ کر تمہیں اس کا حساب دینا ہے، ہمارے رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور ہم رات کی نیند کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت حساب لینے کی بات کر رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور کہا تم وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، غفلت کہتے ہیں کس کو ہے؟ غفلت کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ذمہ داری ہے، ہمارے گھر چلانے ہیں۔ ایک پریوار میں 5 لوگ ہوتے ہیں، کمانے والا ایک باپ ہوتا ہے، کیا باپ گھر میں بیٹھا رہتا ہے یا صبح سے لے کر رات 8 بجے تک نوکری ڈیوٹی کرتا ہے؟ اگر بیٹھا رہتا ہے اس کو بولتے ہیں غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ سر پہ ذمہ داری ہے 5-5 6 افراد کی، گھر میں بیٹھا ہے، اس کو غفلت بولتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ اللہ نے کیا کہا؟ معرضون، ایک تو غفلت کہا اور کہاں اعراض بھی کر رہا ہے، یعنی اعراض کرنا کہتے ہیں کہ ذمہ داری کو بھول جانا، چھوڑ دینا، اس کو اعراض کرنا بولتے ہیں، یعنی جو کام ہمیں کرنا ہے اسے چھوڑ دیا، یہی اعراض کرنا ہے۔ یعنی قیامت کو لے کر ہم غافل ہیں اور اس سے اعراض بھی کر رہے ہیں، اللہ نے صاف پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ آج دیکھیے ہماری حالت دیکھیے، میں ایک سمپل سی مثال دے دوں، جمعہ کی فضیلت کس کو نہیں معلوم ہے؟ جمعہ کب آنا ہے کس کو نہیں معلوم ہے؟ جمعہ کے مؤذن کے اذان سے پہلے، امام کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے فرشتے ثواب لکھتے ہیں۔ جیسے ممبر پہ امام چڑھ جاتا ہے فرشتے اپنے نامہ اعمال بند کر کے خود میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، جمعہ امام بیٹھا 2 صف اور باقی 4 صف بعد میں آ رہی ہے۔ یہ غفلت ہے، یہی غفلت ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ ہم قیامت سے اتنے غافل ہیں کہ جمعہ کے جیسے خطبے کے اندر بھی ہم دور ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے افضل الصلاۃ یوم الجمعۃ الفجر، افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے۔ کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں؟ گنتی کے 4 5 10 12 1 صف، جبکہ جمعہ کی نماز سے بھی افضل فجر کی نماز جمعہ کے دن ہے۔ غور کریں، یہ روایت صحیح ہے بالکل، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جمعہ کی نماز سے بھی افضل نماز فجر کی نماز جمعہ کے دن ہے، اسی نماز سے آج مسلمان دیکھیے کتنے غافل ہے۔ اسی کو غفلت کہا جاتا ہے، اسی کو غفلت کہا جاتا ہے، اور اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ اور اعراض کا جو برا نتیجہ ہے، انشاءاللہ خطبہ کے آخر بتاؤں گا کہ اعراض کرنے کا کتنا بڑا ہم پر نتیجہ آنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حافظ امام شوقانی نے فتح القدیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اقترب للناس حسابهم، کہ آدمی کے حساب کا دن وقت قریب ہے۔ کیا مطلب رکھتا ہے؟ یعنی جیسے جیسے آپ اپنی زندگی کا 1 سال کم کرتے جا رہے ہیں، آپ قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، نیا مہینہ شروع ہوا، نیا سال کا آغاز ہوا، پچھلا سال گزر گیا، یعنی اس نئے سال نے آپ کو قیامت کے اور قریب کر دیا، اور آج ہم خوشی منانے میں تلے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہی ہے محاسبہ نفس، کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ مخاطب کون ہے؟ غور کرو۔ ایک ہوتا ہے ناس، عام لوگ، ایک ہوتا ہے کافر، اس سے مخاطب کیا جائے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یا مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔
آج اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں جنتی ہو چکا ہوں، میری سرٹیفکیٹ جنت کی بن چکی ہے، میں جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو ڈر جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا ڈر جاؤ، خوف کھاؤ، خوف کھاؤ، اپنے دل میں ڈر بٹھاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، تقوی اور پرہیزگاری بٹھا لو۔ تقوی کا معنی کیا ہے سمجھ لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک دم عام فام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی بہت بھاری بھرکم باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنے کا نام تقوی ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ فضل القدیر کے اندر امام شوقانی نے، تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر نے، اور دیگر جتنی تفسیر کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر یہی تعریف، یہاں پر جہاں تقوی کا لفظ آیا اس آیت کے اندر وہی تعریف کی ہے کہ اللہ کے حکم جن کاموں کو کرنے کا آ گیا، اسلام نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ہمیں اس کام کو ہو ویسے کرنا ہے، اور جن کاموں سے روک دیا اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے بات کو مانتے ہیں، ہم کتنا دین اسلام کی بات کو مانتے ہیں، ہم کتنی بات کو عمل میں لاتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور کتنی چیزوں سے روکا ہے ان سے کیا ہم رکتے ہیں؟ ہم رکتے ہیں؟ ہم تو اسی سہارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رحمت للعالمین ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ضرور ہے، لیکن ہماری غفلت کیا بتلاتی ہے؟ کب آنکھ بند ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اللہ ایک سیکنڈ بھی اس کے لیے مؤخر نہیں کرتا ہے۔ کیا پتا کس کی موت کب آ جائے؟ کون جانتا ہے کہ یہ آج جمعہ کے خطبے کے بعد کس کی زندگی باقی رہتی ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہاں سے اپنے گھر پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، رب کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ گے، تمام اوامر کو اپناؤ گے، تمام منہیات کو چھوڑو گے۔ اگر رب کا خوف نہیں ہوگا تو اس دنیا آپ کے لیے ویسے کہ ویسے دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے، یعنی کل قیامت کے لیے کیا تم نے بھیج رکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ہی بہتر بات کہی ہے، حَاسِبُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا۔ غور کرو، جملے پر غور کرنا، آپ عربی نہیں جانتے اردو میں سمجھیے۔ حاسبوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، حساب کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کی تشریح ہو رہی ہے کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا پیش کر رکھا ہے دیکھ لو، یعنی تم نے اپنے اعمال کا حساب کر لو۔ جو اعمال تم کرتے ہو اس دنیا میں کر رہے ہو، ان اعمال کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب لیا مطلب اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ یہ کیا معلوم ہوا کہ دنیا تو ہم میں بڑی رنگین نظر آتی ہے، یہ بڑی رنگینیاں دنیا کی نظر آ رہی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، یہ دنیا کی مزین ترین چیزیں جسے ہم بڑی خوبصورت دیکھتے ہیں، اور اس کی محبت میں ہم اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میں جب بیوی ہمارے پاس آتی ہے، رب کعبہ کی قسم کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پہلی رات کو شادی کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہو؟ کتنے ہیں فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنے والے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہا جائے تو میرے خیال سے پوری مسجد میں 2 4 5 نظر آئیں گے، ورنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد فجر نماز میں اکثر جوان غائب رہتے ہیں۔ اسی اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ،
دنیا کی سب سے مزین ترین چیز ہمارے خواہشات نفسانی ہے، اس کے بعد بیویاں ہیں۔ بیوی دنیا کے سب سے مزین ترین چیز، اور حدیث کے اندر آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر چیز، خیر سامان، اچھا سامان نیک بیوی ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے مزین ترین چیز بیوی۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کی زینت ہے، آخرت میں تمہارے لیے اس سے بہتر جنت ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ دنیا کی مزین ترین چیزیں جو ہمیں بڑی لبانے والی ہے، ان میں سے ایک بیوی، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرہ، اپنے خزانے جو مال ہم نے جمع کر رکھا ہوا ہے، من الذهب والفضہ، سونا چاندی، یہ ہماری دنیا میں سب سے مزین ترین چیزیں ہیں۔ ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آگے چل کے کیا کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور ہمیں دنیا کے اندر جن چیزوں نے غافل کر رکھا ہے، وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال، تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اللہ نے صاف کہا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، مال کے اندر بیوی سب آ گئی، اولاد تمہارے بیٹے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو مال کو لے کر کے، اولاد کو لے کر کے اس دنیا میں غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ غور کیجئے، میں ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو آخرت کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کو لے کر کے، اپنے اولاد کو لے کر کے دین سے غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تو ہم دنیا میں بھی خسارہ پائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ پائیں گے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا، کیسے محاسبہ کریں؟ کیا محاسبہ ہے؟ ایگزامپل لے لیجئے، ایک بزنس مین بزنس کرتا ہے اور سال کے آخر میں وہ کیا کرتا ہے پتا ہے؟ نیا سال جب آتا ہے تو اپنے پورے پرانے سال کے بزنس کا معائنہ کرتا ہے اور ساری کی ساری فائل چیک کرتا ہے کہ ہم نے اتنے روپے لگائے تھے، ہم نے سال بھر میں کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، لاگت سے اوپر پیسہ ملا یا نہیں ملا، ہمارے پاس کچھ بچا یا نہیں بچا۔ ایک بزنس مین سال کے آخر میں یا سال کے شروع میں کیا کرتا ہے؟ معائنہ کرتا ہے، اور جب مہینہ شروع ہو، سال کا نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پورا وہ پروجیکٹ تیار کرتا ہے کہ ہمیں اگلا سال کیسے گزارنا ہے، کیسے ہمیں تیاری کرنی ہے، پچھلا مہینہ نقصان ہوا، اگلے سال ہمیں کیسے اوپر آنا ہے۔ ایک نوکریاتی آدمی 12-15 ہزار کی نوکری کرتا ہے، وہ سال کے آخر میں وہ اپنے نوکری کے پیسے کا معائنہ کرتا ہے، ہم نے سال بھر میں 1.5-2 لاکھ روپے کی نوکری کی ہے، ہم اس کے اندر میں ہم نے کتنا بچایا ہے، ہر کوئی معائنہ کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، ہم نے اپنے ہاسپٹل کے اندر کتنے پیشنٹ کا چیک اپ کیا، کیا فائدہ ملا، کیا نقصان ملا۔ ایک مدرسہ چلانے والا، اسکول چلانے والا، انتظامیہ کو سنبھالنے والا معائنہ کرتا ہے، ہم نے سال بھر میں کیا رزلٹ دیا، ہر کوئی محاسبہ کرتا ہے۔ یہ دنیاوی محاسبہ ہے، لیکن حاسبوا اعمالکم، تمہارے اعمال کا محاسبہ کرو، یہ دینی اعتبار سے محاسبہ کیا جائے کہ ہم نے کتنے اچھے نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ حدیث کے سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ۔ بھروچ کی مسجد کے اندر میں نے اسی حدیث کے اوپر خطبہ دیا تھا، ایک ماسٹر خطبے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا صاحب آج دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ کیوں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا وہاں پر، ایک جملہ، اسی جملے نے اس کے دل کے اندر ایک خوف بٹھا دیا۔ وہ کون سا جملہ تھا پتا ہے؟ وہ جملہ یہ تھا
کہ یہ دنیا پوری کی پوری آخرت پر نربھر ہے، یہ دنیا قیامت پر نربھر ہے، یعنی دنیا میں ہم جیسے کام کریں گے آخرت میں ویسا ہمیں بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد یہ حدیث پیش کی تھی، وہ حدیث سنیے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندے کے دونوں قدم جہاں ہوں گے وہی ٹھہر جائیں گے۔ آئیے قیامت کا ایک مختصر منظر بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں بالکل اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہاں کیسی ہولناکی ہوگی۔ ہم تو سوچتے ہیں قیامت صرف نام کا چیز ہے، قیامت قیامت سنتے رہتے ہیں، قیامت ہے کیا چیز؟ وہاں تو کیا ہے، جنت ملنے والی ہے، لیکن جنت ملنے سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو۔ لوگوں سے مخاطب، ایمان والے نہیں، تمام دنیا کے لوگوں سے مخاطب اللہ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ نے کہا قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آج کے زلزلے ہم دیکھتے ہیں، ابھی کاٹمانڈو میں زلزلہ آیا تھا، یہ 7.5 سال پہلے پوری دنیا کو ہلا گیا، خاص کر ہمارے ہندوستان کے علاقے میں آ گیا۔ ابھی پاکستان کا زلزلہ آیا تھا، ہمارے ہوش ٹھکانے سے چھوٹے چھوٹے زلزلے بھوچال ہمارے ہوش کھو دیتے ہیں۔ آدمی جب کاٹمانڈو کا زلزلہ آیا تھا، آپ نظر کشی میں کروں، ظہر سے پہلے یعنی 11 بجے کے آس پاس جب میں جامعہ خط میں پڑھ رہا تھا، اس کو زلزلہ آیا تھا، کیسے بھوچال مچی ہوئی تھی، کیا حالت بنی ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز میں مسجد پھول ہو گئی تھی، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ساری مسجدیں ظہر کی نماز میں پھول نظر آئی۔ کیوں؟ ایک زلزلہ نے آپ کو ہلا دیا۔ قیامت کا زلزلہ کتنا بھیانک ہوگا، اللہ کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک عظیم شیء ہے۔ اس کی تفسیر میں امام شوکانی نے فتح القدیر میں شیء کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ شیء اللہ نے کیوں کہا؟ شیء اس لیے کہا، کسی اور چیز سے مثال بھی دے سکتا تھا نا، اللہ نے کہا شیء، کہا وہ ایسا زلزلہ ہوگا جو ہمارے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی ہمارے خیال میں آ ہی نہیں سکتا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم تعبیر ہی نہیں کر سکتے، وہ ایسا زلزلہ ہوگا۔ اس میں شیء لفظ شیء سے تعبیر کیا گیا، یعنی ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں کیسا زلزلہ ہوگا، بھیانک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس روز قیامت ایک دودھ پلائی ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں، جو بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے، ماں دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول کر کے اپنے بچے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والی ماں، وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ جو ماں اپنے سینے پر گولی کھا سکتی ہے، اپنے بیٹے کے سینے پر آنچ تک نہیں آنے دینے والی ماں، اس روز قیامت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قرآن میں اللہ نے کہا، 17 پارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ انبیاء کی پہلی دوسری آیت، کہ اس روز قیامت عورت کے حمل گر جائیں گے۔ آج حمل کو بچانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو شادی شدہ حضرات وہ جانتے ہیں، عمر دراز حضرات جانتے ہیں کہ پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، عورت کے بعد کام چھڑوا دیے جاتے ہیں، سیڑھی چڑھنا چھڑوا دیا جاتا ہے، یعنی دنیا کے جو مشکل ترین کام سارے چھڑوا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حمل نہ کرے۔ جیسے دن بڑھتے رہتے ہیں، اسی حمل کو پیٹ میں لے کر کے ماں اتنی پریشان ہوتی ہے کہ رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، دن کا سکون چلا جاتا ہے، کبھی الٹی، کبھی کیا، کبھی کیا، کبھی کیا، لیکن وہی حمل گر جائے گا۔ یہ کنڈیشن ہوگی۔ اسی حمل کو بچانے کے لیے ماں کیا کرتی ہے؟ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے پاس 2 ہی آپشن ہے، یا بچہ بچے یا عورت بچے، جانتے ہو
باپ پیسہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ باپ ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ بیوی بھی چاہیے، بچہ بھی چاہیے، اس کنڈیشن میں ماں کہتی ہے بچے کو بچا لو، میری جان چلی جائے۔ یہ معائنہ ہے، مشاہدہ ہے، یہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یا بچہ بچے گا یا عورت بچے گی، اس کنڈیشن میں عورت کہتی ہے میں مر جاؤں، بچہ بچہ ہے، اسی عورت کا عمل گر جائے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ شراب پہ نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ کہتا ہے وہ شراب نہیں پیے ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ترین ہے کہ وہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ آج سڑک پہ گھومنے والے شرابی، کبابی، نشیڑی کیسے گھومتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، ویسے عام لوگ نظر آئیں گے۔ وہ قیامت کا دن۔ اور یہ حدیث بھی پیش کروں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ورنہ حدیث بہت جامع ہے، مختصر میں سن لیجئے کہ اس روز قیامت تمام کے تمام انبیاء بھی پریشان ہوں گے، اور جب پوری دنیا پریشانی کی حالت میں ہوگی تب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، رسول اللہ سفارش کر دیجئے۔ نبی آخر الزماں سفارش نہیں کر پائیں گے۔ کون ہے نبی آخر الزماں؟ ہمارے نبی اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے سجدہ ہو جائیں گے۔ ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ سے مانگیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تب اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو اس پریشانی سے باہر نکالے گا۔ یعنی اتنی پریشانی کا ماحول کہ انبیاء اپنے ایک ایک اعمال کو لے کر کے وہاں پریشان ہوں گے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟